یہ سوال اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کسی سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے، دولت کی پرواہ کیے بغیر، اور حضرت خدیجہ وہ مکہ کی سب سے امیر، باعزت اور باوقار خاتون تھیں۔ کیا یہ نکاح ممکن تھا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا جواب دینے والے تھے جو سب کو حیران کر دے؟ حضرت خدیجہ کا راز دارانہ منصوبہ۔ حضرت خدیجہ نے اپنی قریبی دوست نفیسہ بنت منیہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرو، مگر احتیاط سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرما جائیں یا انکار کر دیں۔ نفیسہ مسکرا کر بولی کہ اگر تمہاری قسمت میں یہ رشتہ لکھا ہے تو یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل کا انتظار تھا، مگر کوئی جانتا تھا کہ یہ ملاقات ایک حیران کن موڑ لینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران کر دینے والا جواب۔ جب نفیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا کہ اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر فرمایا کہ ابھی تک میں نے اس بارے میں زیادہ غور نہیں کیا، اور میرے پاس زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ یہ جواب حیران کن تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیاوی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر نفیسہ نے فوراً دوسرا سوال کر دیا کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو مالدار بھی ہو، عزت دار بھی ہو، اور تمہاری ایمانداری کی دیوانی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا کہ کون؟ جیسے ہی حضرت خدیجہ کا نام لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے کہ کیا وہ فوراً ہاں کر دیں گے یا پھر کوئی اور فیصلہ کریں گے۔ فیصلے کی کڑی۔ چند دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور دیگر اہل خانہ سے مشورہ کیا کہ ابو طالب بہت خوش ہوئے اور بولے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے باعزت ہے۔ ادھر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے بھی خوشی سے رشتے کو قبول کیا، مگر ایک اور حیران کن موڑ آنا ابھی باقی تھا کہ نکاح کی رات کیا سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا، یا نکاح کی تقریب میں قریش کے مؤذنین اور دونوں خاندانوں کے افراد شریک ہوئے، اور ابو طالب نے ایک شاندار خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد دنیا کا سب سے سچا اور ایماندار انسان ہے، اور خدیجہ قریش کی سب سے معزز خاتون ہیں۔ آج ان دونوں کے نکاح کی خوشخبری سے ہم سب کا سر فخر سے بلند ہے۔ تو جب نکاح کا اعلان کیا گیا تو مکہ میں یہ خبر پھیل گئی اور کچھ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ہاں، کیونکہ یہ نکاح عام نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی اور بیوی کی موجودگی میں خدیجہ سے دوسرا؟ حضرت خدیجہ کی قربانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ایک لازوال محبت کی کہانی ہے۔ یہ نکاح تو ہو گیا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے ایسا کون سا کام کیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی؟ اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک انہیں کبھی نہیں بھلایا؟ اور اس حیران کن حقیقت کو جاننے، نکاح کے بعد پہلی حیرت انگیز بات، نکاح کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہ لمحہ آیا کہ بہت پرسکون اور مبارک تھا، مگر حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے وہ ہر کسی کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی سے کہا کہ اے محمد، یہ گھر، یہ دولت، یہ سب کچھ اب آپ کا ہے، جو چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں، میں سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آج تک ایسا اخلاص قربانی کسی سے نہیں دیکھی تھی، تو مگر یہ صرف شروعات تھیں۔ کیا حضرت خدیجہ کی یہ قربانی آنے والے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مضبوط کرنے والی تھی؟ تو یہ نکاح عام نکاحوں جیسا نہیں تھا، یہ وہ رشتہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے بڑے اور اہم سفر کی بنیاد رکھی۔ حضرت خدیجہ کی محبت اور ان کی بے مثال قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے راستے پر لے جا رہی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر واپس آئے تو سب سے پہلے کس کے پاس گئے اور انہیں کیا جواب ملا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی سب سے عظیم محبت اور اسپورٹ کی مثال قائم ہونے والی تھی۔ جانیں گے کہ حضرت خدیجہ سے پہلی ملاقات، پس منظر میں جو واقعات ہم نے دیکھے وہ اس ملاقات کا سبب بنے۔ تو حضرت خدیجہ کے پاس بہت سے تاجر آتے اور ان کے قافلے لے کر شام و یمن جاتے۔ وہ ہمیشہ کسی سچے ایماندار شخص کی تلاش میں رہی۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور بہترین اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ایک قریبی ساتھی نفیسہ بنت منیہ کو ذمہ داری دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور انہیں تجارت کی پیشکش کی پہنچائیں۔ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد، میں تمہارے بارے میں بہت سی اچھی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ تم ان کا تجارتی قافلہ لے کر جاؤ، تمہیں دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ منافع دیا جائے گا
کیونکہ وہ تمہاری ایمانداری پر بھروسہ کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی کیونکہ یہ تجارت کا ایک اچھا موقع تھا، اور حضرت خدیجہ کے حسن سلوک اور ان کے احترام کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کام کو عزت کے ساتھ دیکھا۔ جب یہ طے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں گے تو ایک رسمی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات حضرت خدیجہ کے گھر ان کے کاروباری دفتر میں ہوئی، اور حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم سچائی اور دیانتداری میں بے مثال ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے قافلے کے ساتھ جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے تجارت کرو۔ میں تمہارے دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ منافع دوں گی کیونکہ مجھے تمہاری ایمانت داری پر یقین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، گفتار اور وقار سے بے حد متاثر ہوئیں۔ مگر یہ سفر کیسا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کون سی حکمت اور دیانتداری دکھائی جس نے حضرت خدیجہ کو مزید متاثر کر دیا؟ اور اسی سفر کے بعد حضرت خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں حضرت خدیجہ کے ایک اعتماد غلام میسرہ بھی موجود تھے جو اس سفر کے دوران ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب قافلہ شام کی سرزمین پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات نہایت دیانتداری سے سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا، نفع حاصل کیا اور ہر خریدار کے ساتھ انصاف کیا، اور دوسرے تاجر جہاں جھوٹ دھوکہ دہی سے منافع کمانے کی کوشش کرتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور شفافیت کو اپنایا۔ بازار میں کئی تاجروں نے یہ دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا کہ ایک نوجوان تاجر بغیر کسی فریب کے کاروبار کر رہا ہے اور پھر بھی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، تم اتنے سچے ہو پھر بھی اتنا نفع کیسے کما لیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جب انسان سچ بولتا ہے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ہر مسلمان تاجر کے لیے ایک سنہری اصول ہیں۔ میسرہ پورے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے کئی حیران کن باتیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں بھی پرسکون باوقار رہتے جیسے کوئی سایہ انہیں محفوظ رکھتا ہو۔ ایک راہب نے میسرہ سے کہا کہ یہ شخص کون عام تاجر نہیں بلکہ مستقبل میں ایک عظیم نبی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں بے مثال دیانتداری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ واپسی اور حضرت خدیجہ کا حیرت انگیز رد عمل۔ جب قافلہ مکہ واپس پہنچا تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ اس بار نفع توقع سے کہیں زیادہ تھا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور حسن سلوک نے نہ صرف مال میں برکت ڈالی بلکہ ان کے دل میں ایک خاص احترام اور محبت پیدا کر دی۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو وہ تمام واقعات بتائے جو سفر کے دوران پیش آئے، اور یہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ آخر وہ لمحہ کب آیا جب حضرت خدیجہ نے نکاح کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی خواہشات کیسے پہنچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش پر کیا جواب دیا؟ ان تمام دلچسپ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور حسن سلوک اور بہترین اخلاق سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ میسرہ نے جو حیرت انگیز واقعات سنائے اس نے حضرت خدیجہ کے دل میں مزید عقیدت پیدا کر دی۔ وہ سمجھ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلے بھی کئی سرداران قریش کے رشتے ٹھکرا چکی تھیں کیونکہ وہ دنیاوی مال و دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے، جبکہ وہ ایک ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتی تھی جو سچا، ایماندار اور بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ یہ تمام خوبیاں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے قریبی دوست نفیسہ بنت منیہ کو بلایا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نفیسہ نے فوراً کہا کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گی۔